अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 14 अगस्त को हल्फ उठा लिया और आज निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देते हुए पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे जबकि डीज़ल की कीमत 20 रुपये लीटर बढ़ा दी, जिसके बाद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत अब 290 रुपये तकरीबन हो चुकी है। निगरान वज़ीर आज़म ने आज जड़ावाला में पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारान को फ़ौरी गिरफ़्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने का हुक्म दिया। ये एक अच्छा उन्होंने काम किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान बिला तफरीक अपने शहरियों के साथ खड़ी है। नाज़रीन, आज फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में तौहीन मज़हब के मुबैना इल्ज़ाम में मुश्तइल हजूम ने क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला करके इनके गिरजा घरों को नज़र आतिश किया और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर तशद्दुद भी किया। निगरान हुकूमत इन मामलात से कैसे निपटेगी और वो कौन से चेहरे हैं जो निगरान काबीना में आ रहे हैं? इनमें से एक सेनेटर सरफराज बुख्ती हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है और ये 2013 से 2018 तक बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। बलूचिस्तान और पूरे मुल्क में तालिबान और दाइश की दहशतगर्दी को कैसे काबू करेंगे और इनकी तरजीहात क्या होंगी? हमारे साथ हैं जनाब सरफराज बुख्ती साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जो नाम आ रहा है कि कौन बनेगा वज़ीर दाखिला, वो आपका नाम जो है सैर फहरिस्त है, तो देखते हैं कि शाम तक क्या ख़बरें आ जाती हैं या कल तक क्या ख़बरें आती हैं। मगर अगर आपको वज़ीर दाखिला बना देते हैं तो आपकी क्या तरजीहात होंगी? देखिए, कहना तो बहुत कबल अज़ वक्त है। इफ़ एंड बट्स पे अगर बात करनी है, इफ़ अगर मुझे बनाया गया, जिसके मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन चले लेट्स से अगर ऐसा है तो जाहिर है प्रायोरिटी तो एज एक इंटीरियर मिनिस्टर के पहली प्रायोरिटी ही लॉ एंड ऑर्डर, जो आम कॉमन सिटीजन है उनकी जान माल और इज्जत की हिफाजत जो है उसकी जिम्मेदारी अगर अल्लाह ताला देता है। दो के हमारे यहाँ कैपेसिटीज का इशू है, दो के हमारे यहाँ सिस्टम्स इतने हमने इम्प्रूव नहीं किए जिस किस्म के हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अपनी जो हम्बल कैपेसिटी होती है उसमें बंदा एफर्ट ही करता है। तो बुनियादी एफर्ट तो यही होगी कि पाकिस्तान में रहने वाले, चाहे वो किसी कौम कबीले से हों, किसी मजहब से हों, किसी बैकग्राउंड से हों, एथनिक बैकग्राउंड हो या रिलीजियस बैकग्राउंड हो या किसी सेक्ट से हो, हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसकी जान माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़, यही मेरा बुनियादी एम है। और इसी को मैं समझता हूँ कि जो भी वज़ीर दाखिला बना, चाहे वो किसी भी उससे हो, तो उसकी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। और जो भी वज़ीर दाखिला बना और अगर आपको ये मौका मिला तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शंस कब होंगे? आप चूँकि एक सियासतदान भी हैं, आप सेनेटर भी हैं, आप मामलात को देखते हैं। अभी तक इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि जी इलेक्शंस कब होंगे, तो वो जवाब ना दे सके। आपको लगता है कि इलेक्शंस जो हैं वो इसी साल हो जाएंगे? और अगर इस साल नहीं होंगे तो जिस तरह राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि फरवरी 2024 में हो जाएंगे, आपका क्या अंदेशा है, कब होंगे, क्या अंदाज़ा है आपका? देखिए, मेरी असेसमेंट तो ये है कि ये अब हुकूमत का प्रोगेटिव रहा ही नहीं है। ये अब इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव है कि वो पहले हल्का बंदियाँ कर लें। कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो पिछली कौंसिल थी फॉर कॉमन इंटरेस्ट, उन्होंने उनको मैंडेट दिया है कि आप पहले हल्का बंदियाँ कर लें, जिस पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं हल्का बंदियों में वो बहुत सारे लोगों को हैं। अब वो उसको किस तरह हैंडल करते हैं, उसके बाद हल्का बंदियों के बाद ही कोई शेड्यूल इलेक्शन का मुझे अनाउंस होता नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी कब इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन अनाउंस करती है। जब आप कहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है, मगर आइन भी तो है। आइन तो ये कहता है कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करने हैं। हल्का बंदियां अगर 6 महीने नहीं होते, 7 महीने नहीं होते, तो आपको लगता है कि तब तक इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? आपकी एक अपनी ज़ाती राय भी तो है। देखिए, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि वो इलेक्शन फ्री इम्पार्शल इलेक्शन जिस पर किसी को एतराज़ ना हो, ये बुनियादी तौर पे ये भी आइन ही कहता है। और वो एतराज़ात कभी दूर हो सकते हैं, एक तो इलेक्शन डे कंफर्टेबल हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। दूसरा ये है कि ये जो हल्का बंदियाँ हैं, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इसको भी मेरा ख्याल है कि थॉरली देखना है, बिकॉज बहुत पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जो है वो इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। ज़रूर, मगर चाहे जितनी भी देर लग जाए,
जितना भी वक्त लग जाए मगर हल्का बंदियाँ सही होनी चाहिए, मैं आपकी बात दुरुस्त समझी? जी, मेरा तो ये ख्याल है कि ये होना चाहिए और वक्त इस पे लगता नहीं है इतना, कोई इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये 4 से 5 महीने से ज़्यादा इस पे टाइम ही लगना, वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगी 3 महीने ही, लेकिन उसके बाद जाहिर है लोग कोर्ट्स में जाएंगे और अपीलेंट फोरम्स में जाएंगे, तो उसकी वजह से इसमें महीना 2 और डिले हो सकता है। अदरवाइज तो ये कोई इतना बड़ा जॉब नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए कि इसमें कोई सालों लग जाए। तो आप आइडियली इलेक्शंस कब होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, आइडियली तो मैं 90 रोज में होने देखना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं या सर्कमस्टांसेस हैं, वो मुझे ऐसा बता रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो हैं वो 6 से 7 महीने के अंदर हो जाए। So, 6 से 7 महीने के अंदर आप इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं विद द ग्राउंड रियलिटीज। जब आप लेवल तक सिचुएशन है जी, आप जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो खान साहब के साथ भी आप लोगों ने एक ज़माने में काम तो किया हुआ है। इस वक्त जो है उनको नाअहल करार दिया गया है, वो जेल के अंदर हैं। हमने हाल ही में देखा कि पीटीआई की जब वो अपने झंडे लेके जाते हैं इंडिपेंडेंस डे के ऊपर भी, तो उनके झंडे ले लिए जाते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके चेयरमैन को कैंपेन करने की इजाज़त होगी? देखें, अब ये तो कोर्ट्स ने डिसाइड कर रहा है कि कोर्ट्स डिसाइड करते हैं ये मैटर्स कि वो कब जेल से बाहर आएंगे, किस तरह से अपनी कंपेन करेंगे। और गवर्नमेंट को तो ऑफ कोर्स हाँ महासभा इसमें कि ये जो एक वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस पाकिस्तान की आवाम में इस हद तक कभी नहीं थी। राइट टू असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हर सिटीजन का है, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से नेशनल एसेट्स को हमला किया गया है, वो तो 70 साल पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की कोई एग्जाम्पल्स नहीं मिलती। हालांकि इस पाकिस्तान में बहुत टर्मोइल आए हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की असैसिनेशन हुई है, बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो, मगर देखिए इंडिपेंडेंस डे के ऊपर तो वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, या एहतजाज भी नहीं, वो तो सिर्फ एक रैली निकाल रहे थे और उन्होंने पीटीआई के झंडे उठाए हुए थे, मगर फिर भी पीटीआई के झंडे उनसे ले लिए गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। आप समझते हैं कि उनको कैंपेन करने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या उनको आज़ादी बनाने की? किसी को भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पीटीआई के झंडों में पाकिस्तान को भी गालियां दी गई हैं। 144 इम्पोज हुआ होता है बहुत सारी जगह पे। अब मुझे नहीं पता कि आप किस जगह का रेफरेंस दे रहे हैं, किस जगह में इस तरह का काम। रावलपिंडी के अंदर जी। हाँ, तो मुझे क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं पता इसकी कि क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, तो वही लोग बता सकते हैं जो रेलिवेंट है। लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि पॉलिटिकल वायलेंस का रास्ता तो किसी को नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन से पहले आप ये टेररिज्म बढ़ते हुए देखेंगे? क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने होगा? देखिए, टेररिज्म मुझे तो बढ़ता हुआ नजर यकीनन आ रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, हमारी पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं रही। आपको पता है कि हमारे एक्स वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि हम उन टेररिस्ट को जगह देंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। जब आप टेररिस्ट को रिहेबिलिटेट करते हैं या स्टेट अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को लूज करती है, तो ये वो जगह हैं जहां पर वीकनेस स्टार्ट होती है और फिर वो टेररिज्म जो है वो उससे बढ़ती है। तो हमने, और दूसरी बड़ी चीज ये है मुझे, आपको पता है कि टेररिज्म में आपने इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट के जो पिलर्स हैं, एवरीवन हैज टू बी ऑन वन पेज अगेंस्ट टेररिज्म, चाहे वो वायलेंस जिस मर्जी नाम पे है। वायलेंस के अगेंस्ट हमें ये ड्यूल माइंडसेट से बाहर आना होगा और हमें वायलेंस को रोकने के लिए स्टेट के जितने भी पिलर्स हैं, चाहे वो जुडिशरी है, मीडिया है, पाकिस्तान की फौज है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, एवरीबॉडी हैज टू प्ले अ रोल। मगर क्योंकि आप एक सियासतदान हैं और आप सियासत करते हैं तो मामलात सियासत से भी सुलझ जाते हैं, बल्कि बेहतर तरीके से सुलझ जाते हैं। आपसे ये उम्मीद होगी कि बलोचों की जो महरूमियाँ हैं वो दूर हों। कम से कम बलोच देख रहे होंगे कि कुछ बलोचों को की जो हैं पोजीशंस मिली हैं काबीना में, अगर वो आपको मिल जाती हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि आप जो 2 बड़े इश्यूज़ हैं, मिसिंग पर्सनस के बारे में, जो लापता अफराद हैं बड़ी तादाद में बलोचों के हवाले से बलूचिस्तान में, उनके बारे में आप क्या करेंगे? और जो नाराज़ बलोच हैं, क्या आप चाहेंगे कि वो वापस जो है
مین اسٹریم کے اندر آ جائیں؟ دیکھیے ہر کانفلکٹ کا, اگر کسی بھی کانفلکٹ کا ریزالو جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے, اس سے خوبصورت بات ہی کوئی نہیں. لیکن ریاست پاکستان اس معاملے میں, حکومت پاکستان ہمیشہ سے ڈائلاگ کو پروموٹ کرتی ہے. ریسنٹلی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی ایک امام, گلزار امام جو ہیں, وہ بلوچستان کے ایک تنظیم کے سربراہ تھے. وہ ایک انٹیلیجنس اور ایک زبردست انٹیلیجنس آپریشن میں پکڑے گئے. اب ریاست کے پاس دونوں آپشنز تھے کہ ان کو ان کے جو کرائمز تھے وہ غداری کے کرائمز تھے, وہ ریاست کو توڑنے کے کرائمز تھے. تو ریاست ان کو سخت سے سخت سزا بھی دلوا سکتی تھی, لیکن ریاست نے نرمی کا راستہ اپنایا ہے. جس طرح احسان اللہ احسان کے ساتھ تو کافی نرمی برتا کی تھی ریاست نے. جی ہاں, جس طرح اسی طرح گلزار امام کے ساتھ کی, اسی طرح ریاست نے نواب اکبر خان بگٹی کے چچا کے قتل کے کیس میں جب ان کو سزائے موت ہوئی ان کے ساتھ کی. اسی طرح ریاست نے حیدرآباد سازش کیس کو توڑ کے سردار عطا اللہ خان مینگل مرحوم اور نواب خیربخش مرحوم کو انگلینڈ بھیجا. اسی طرح پھر ریاست نے سردار خیربخش مری صاحب کو واپس پاکستان لے کر آئے, تو بالاچ مری کو انگلینڈ سے واپس لے کر آئے, ڈاکٹر اللہ نظر کو پکڑ کے چھوڑا. تو ریاست تو بار بار یہ موقع دے رہی ہے اور آئندہ بھی دیتی رہے گی. اور جو لاپتہ افراد ہے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھیں گے, چونکہ لاتعداد لوگ ہیں اس وقت خاص طور پہ بلوچستان میں جو غائب ہیں, اور ان کی مائیں کہتی ہیں کہ کم از کم ہمارے بچے تو دے جاؤ, اور اگر لاش ہے تو کم از کم وہ تو دے جاؤ. دیکھیں یہ جو ایشو ہے مسنگ پرسنس کا, یہ بڑا ڈائسی سبجیکٹ ہے, اور کاؤنٹ جو ہے وہ جسٹیفکیشن تو کوئی نہیں ہے. اگر ایک بھی مسنگ ہے تو اس کو ہمیں جسٹیفائی نہیں کر سکتے, لیکن کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے. اور جو یونائیٹڈ نیشنز نے اس کا ایک پرفارما بنایا ہے کہ جو مسنگ ہے اس کا کیا کیا قوائف چاہیے, پھر سیلف ڈس اپیئرنسز ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں چونکہ ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں, میں اتنا اتھینٹک نہیں ہوں بیکاز ابھی تک میرے پاس کوئی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے, لیکن دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ کہ یہ جو سراج الحق صاحب پہ خودکش ہوا تھا جوب میں, وہ جس نے کیا تھا وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھا. بیکاز آئی ایم ناٹ شیور, تو اس لیے میں اتھینٹک بار بار کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں. مگر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے سے وہ مسنگ ہوتے ہیں اور پھر ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں, جو لوگ اٹیک کرتے ہیں یا ٹیررزم کرتے ہیں اس لسٹ کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. مسئلہ تو ہے, اس کو حل کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ ریاست پہ یقین کرتی ہیں یا اس پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہوتی ہیں کہ وہ جو اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. ہمیں تو وہ تو ڈیٹس دے کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ تب جو ہیں غائب ہوئے, مگر یہ جو دہشت گردی کا واقعہ کب, ان کے پاس ایف آئی آرز ہوتی ہیں کہ جی ہم نے, یہ پروپیگنڈا تو نہیں ہے, وہ تو ہمیں ریالٹی بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں, اپنے پیپرز دکھاتے ہیں. آپ کو تو میرے سے بہتر پتہ ہے, آپ اس معاملے کو دیکھ چکے ہیں. منیزے 5000 کی لسٹ نیشنل اسمبلی میں آئی تھی, آپ کی نظر سے گزری ہے, جبکہ ماما قدیر صاحب جو ہیں ان کی لسٹ ڈفرینٹ ہے, نصر اللہ بلوچ صاحب کی لسٹ ڈفرینٹ ہے. مگر ان میں سے کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی لاپتہ نہیں ہے؟ نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جنرلی کوئی لاپتہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کاؤنٹ ہے اس پہ اختلاف ہے, سیلف ڈس اپیئرنسز پہ اختلاف ہے, لیکن اگر ایک بھی مسنگ ہے تو میں جسٹیفائی تو نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے خلاف جب لوگ حملہ آور ہوتے ہیں تو ریاست کے پاس کون سے ٹولز ہیں اس کو روکنے کے لیے. کیا ہم اپنا جوڈیشل سسٹم اتنا مضبوط کر چکے ہیں؟ کیا ہم ایڈمیسیبل ایویڈنسز جو ہماری ہیں ان کے لا کو امپروو ہم نے کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ انسرجنسی, دہشت گردی, ان کے خلاف جو لڑائی ہے وہ صرف پاکستان کی فوج, لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں نہیں لڑنی ہے, بہرحال کہتا ہوں جوڈیشری میں لڑنی ہے. ضرور, آپ نے صحیح کہا. اب آفٹر آل اجمل قصاب جو ہے ان کو جو عام عدالتوں میں پیش کیا گیا, ان کو تو ملٹری کورٹس میں بھی نہیں لے کے گیا. بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, خاص طور پہ آج, چونکہ مجھے پتہ ہے آج جو نام ہیں وہ فائنلائز ہونے تھے تو آپ کافی مصروف بھی تھے, تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم پاکستان کے 2 ٹاپ جرنلسٹ سے پوچھیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اگر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو وہ کب ہوں گے, اور تب تک جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہوگا. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بل پاس کیا گیا تھا جس کے تحت نگراں حکومت کو غیر معمولی اختیارات دے دیے گئے تھے کہ وہ جو فائنینشیل فیصلے ہیں وہ کر سکیں.
वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के नताइज पर करवाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के मरदमशुमारी नताइज को मंजूर करने के बाद आम इंतखाबात से पहले नई हल्का बंदियाँ करना एक आइनी ज़रूरत है। नई हल्का बंदियाँ करने की सूरत में खदशा है कि इलेक्शन मज़ीद कई माह तक ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। कौमी असम्बली को तहलील होने हुए अब तकरीबन नाजरीन एक हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों और इंतखाबात की तारीख के हवाले से कोई फैसला नहीं किया, कोई डेट नहीं दी। सियासी जमातों को ये भी खदशा है कि कहीं इंतखाबात गैर मुअय्यना मुद्दत तक तो मुलतवी ना हो जाएं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी ने इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करा रहा है। इस पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। इसके साथ साथ इस पर भी बात करेंगे कि सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इजलास से मंजूर शुदा कोई 12 या 13 जो हैं बिल्स वापस भेज दिए हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के जो मशहूर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन्स नसीम ज़हरा साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और ये चैनल 24 पर नसीम ज़हरा और पाकिस्तान के नाम से अपना बड़ा ही उम्दा शो जो है वो एंकर करती हैं। हामिद मीर साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और इनका बड़ा एक मशहूर प्रोग्राम है जियो न्यूज़ पर, कैपिटल टॉक, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नसीम ज़हरा साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। ये जो डीलिमिटेशन का मामला आ गया है, कई लोग अपनी पिटिशंस लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि जो आपने हल्का बंदियाँ जो की हैं और जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो किस जवाज़ पे कर रही है, आपने तो हमें बताया ही नहीं कि क्या जवाज़ है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि चूँकि आप हमें जवाज़ नहीं बता रहे, इसका मतलब ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आ रही हैं, अब अपना माइंड जो है ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपका क्या ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी, साथ साथ उनकी इस तरह हल्का बंदियाँ करना, उसका चैलेंज होना, कब होंगे इलेक्शंस? देखिए, इलेक्शंस, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि फरवरी तक तो किसी सूरत नहीं होते दिखाई देते। उसके बाद अब ये जो मामलात आपने जिनका जिक्र किया है, साथ साथ एक नया मामला भी ले आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, मेरा ख्याल है बार लेके आए हैं कि जैसे भी आपने बयान किया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली वो फंक्शन कर रही थी, क्योंकि उसमें जो कोरम था वो पूरा नहीं था, क्योंकि केयर टेकर जो हैं चीफ मिनिस्टर्स वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते प्रोविंस को। तो वो एक और सिलसिला अब देखें कि खुल गया, एक और यानी कि बिगाड़ जिसे कहें और प्रॉब्लम्स जिसे कहें वो आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये दिस इज एनीबॉडीज गेस, लेकिन जो हम सुनते हैं उससे तो लगता है, ये कहा जाता है कि जी अंदर खाने के ये लंबा ही चलेगा जो मामला है। और देखिए, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि कहाँ कुछ जाता है होता कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि ये इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि फरवरी के बाद कब होंगे, लेकिन ये तो बात सबके सामने है और बड़ी क्लियरली कह दी गई है कि फरवरी तक तो नहीं होता। मीर साहब, नसीम ज़हरा साहिबा समझती हैं कि फरवरी तक इलेक्शंस नहीं होते, मगर अभी सरफराज बुख्ती साहब जिनका नाम आ रहा है कि जी शायद वो इंटीरियर मिनिस्टर बन जाएं, उनसे जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि हल्का बंदियों का मामला है तो फिर 6 महीने तो लग जाएंगे, फिर सेनेट के इलेक्शंस भी हैं। मगर आपको लगता है कि ये मामला फरवरी से भी आगे जा सकता है? देखें, अब एक तो वो पोजीशन है ना जो नसीम ज़हरा साहबा ने बताई है, वो तो बतौर एक सहाफ़ी के या एक एनालिस्ट के अपना एक ओपिनियन दे रही हैं और मैं भी काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि लगता नहीं है कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होगा। लेकिन एक पोजीशन जो हमें बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के लेनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन हर आम शहरी की ज़िम्मेदारी है। तो मैं एक बिल्कुल एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से जिसको थोड़ी सी आइन की समझ बूझ है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो एक आर्गूमेंट है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह कह दिया जी कि मरदमशुमारी के नताइज पूरे नहीं आए, तो फिर जनाब एक मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, तो उसमें जनाब फैसला किया गया, तो उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन जो है फरवरी मार्च तक होगा। ये सिर्फ सीधी सी बात है, ये एक बहानेबाजी है, ये एक
سیلف کریٹڈ آرگومنٹ ہے جس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل بیسس نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 224 بالکل کلیئر ہے کہ جب آپ اسمبلی توڑیں گے تو الیکشن 90 دن کے اندر ہوگا. اب یہ بھی کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی اس سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی گئی, سپریم کورٹ نے حکم دیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دے دی, پھر بھی الیکشن نہیں ہوا, تو پھر یہ اب قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا 2023 2023 جو ہے یہ اور اگست کا مہینہ یہ آئین پاکستان کے 50 سال پورے ہو رہے ہیں. یہ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کا مہینہ ہے. آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کا یہ ٹائم گزر رہا ہے اس وقت. 14 اگست کو 50 سال پورے ہو گئے. تو اگر آپ نے اس آئین پاکستان کو اس کی 50ویں سالگرہ والے موقع پہ بھی آپ نے اس کو وائلیٹ کرنا ہے اور ادھر ادھر کے آرگومنٹ کریٹ کر کے آپ نے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بڑا اس آئین کا دشمن کوئی نہیں ہے. اور آپ کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ پاکستان کے دشمن ہیں, لیکن آپ اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے اس ملک کا جو مفاد ہے اس پہ آپ چھریاں چلا رہے ہیں. تو ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں اور مجھے کوئی نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی ان ہاتھوں کو روکنے والا ہے, لیکن اوپر ایک اللہ تعالیٰ ضرور بیٹھا ہوا ہے. اس 1973 کے آئین کے ساتھ جو بھی زیادتی کرتا ہے نا اس کو الٹیمیٹلی اللہ میاں ضرور پکڑتا ہے. چلیں چونکہ ہم نے سارے معاملات بھی اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیے, مگر ایک چیز جو اختر مینگل صاحب نے کل کہی میں آپ دونوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ موم کی طرح ہے, کبھی اس کو ڈکٹیٹر موڑ لیتے ہیں تو کبھی اس کو جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بھی موڑ لیتے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ آپ نے بھی ہمیشہ آئین کی بات کی, مگر لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گراؤنڈ ریالٹیز. ہم نے آپ کی بھی بات ہوتی رہتی ہے لا میکرز کے ساتھ, خاص طور پہ اب جو کابینہ کے اندر جا رہے ہیں ہماری بھی ہوتی رہتی ہے. تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی سینٹ الیکشنز ان کا کیا ہوگا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک آرڈیننس کی مار ہے, ہم سینٹ الیکشنز کا بھی معاملہ حل کر سکتے ہیں. تو واقعی میں کیا یہ آرڈیننس کی مار ہے؟ سینٹ الیکشنز اتنی آرام سے ہم اس کو ڈیلے کر پائیں گے اور الیکشنز آگے چلے جائیں گے, فیبروری سے بھی آگے؟ دیکھیے میرا خیال ہے منیز اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا جب مارشل لا آتا ہے اور آئین کو آپ بالکل سائڈ پہ پھینک دیتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز, اور ایک جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کی مجھے نہیں کوئی نظیر ملتی, جس طرح سے آئین توڑ موڑ کے کبھی کچھ دیکھیں نا اس وقت جو بات ہے یہ تو بڑی کلیئر ہے کہ کئی کوارٹرز میں یہ ایک تھنکنگ ہے کہ الیکشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے, کہ کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. تو یہ بحیثیت پاکستانی کے جیسے حامد حسین, اس میں تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نظام جب ہی چلے گا جب ایک ایمانداری سے اور آئین کے ساتھ چلتے ہوئے آپ اپنے الیکشنز کروائیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی طاقتیں بظاہر لگتا ہے الیکشن نہیں چاہتی. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو اب ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے, ان کا کیا رول ہوگا, اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کیا رول ہوگا. یعنی کہ اب مجھے کہتے ہوئے کہ سول سوسائٹی لفظ بڑا نہ اٹس نائدر ہیئر نور دیر, لیکن آوازیں کیا اٹھیں گی معاشرے میں سے. تو یہ دیکھیں نا واٹ ول کاؤنٹر بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ ملک کے جو سب سے مشہور اور پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں نسیم زہرا صاحبہ اور حامد میر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. حامد میر صاحب, جو نسیم زہرا صاحبہ نے بریک سے پہلے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ الیکشنز ڈیلے کریں گے تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ سیاسی جماعتیں کیسے ری ایکٹ کریں گی. ایک نئی چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے. مگر آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ شاندانہ گلزار شہریار افریدی کو عدالتوں نے رہا کر دیا. پھر پرویز الہی کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبر آ رہی ہے, شاید ان کو بھی رہا کر دیا جائے یا اس معاملات اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جب سے نگراں حکومت آئی ہے اور انہوں نے بھی اچھا ایک لیٹر لکھا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے نگراں حکومت کو, کہ ہواؤں کا جو رخ ہے وہ شاید تبدیل ہو جائے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے. شاید ان کو یہ امید ہے کہ
بیلنس کرنے کے لیے نگران حکومت جو ہے وہ صرف تحریک انصاف کو رگڑا نہیں لگائے گی, تھوڑا سا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی رگڑا لگائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے بارے میں کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا, یہ جو الیکشن کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ اس کا اصل مطمع نظر تو یہی ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ الیکشن نہ لڑیں, اور جب الیکشن ہو تو وہ جیل میں ہی ہوں اور وہ سزا بھگت رہے ہوں اور منظر عام پہ نہ ہوں. اور جو لوگ اس نگران حکومت کو خط لکھ کے اس کو لیجٹیمیسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی اگر کوئی امید ہے تو وہ امید پوری نہیں ہوگی. دیکھیں, میں جو ہے نا وہ اپنی بات جو ہے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہی کہوں گا کہ میں اتنا مایوس نہیں ہوں. میں نے جو بات کی نا کہ اللہ میاں پہ چھوڑ دیا, اس کی کوئی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ 1973 میں یہ آئین جو ہے یہ نافذ ہوا, 1977 میں اس کو جنرل ضیاء الحق نے توڑا, تو یہ پھر واپس آیا نا, یہ واپس بحال ہوا, اسی کے دور میں بحال ہوا جب وہ زندہ تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 1999 میں پھر پرویز مشرف نے اس کو توڑا, پھر یہ بحال ہوا, پھر 2007 میں پھر اس نے یہ سائیکل ہے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے یہ سائیکل ہے, کبھی ہم اوپر جاتے ہیں کبھی نیچے جاتے ہیں, مگر اگر نیچے گئے ہیں تو اوپر ضرور آئیں گے. نہیں, سائیکل نہیں ہے, سائیکل نہیں ہے. 1956 کا آئین جو ہے, 1956 کا آئین ٹوٹا, بحال نہیں ہوا. 1962 کا آئین جو ایوب خان نے صدارتی آئین نافذ کیا تھا وہ ٹوٹا, بحال نہیں ہوا. لیکن 1973 کا آئین بار بار بحال اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ایک الیکٹڈ اسمبلی نے اس آئین کو منظور کیا, اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے, اس کو حکومت اور اپوزیشن پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ولی خان صاحب نے, مولانا مفتی محمود صاحب نے, سب نے مل کے اس کو پاس کیا ہوا ہے. اور یہ دوبارہ آئین بن نہیں سکتا, اس لیے یہ واپس آئے گا اور یہ بحال ہوگا. مگر جو امیجیٹلی جو چیزیں ہوں گی نسیم زہرا صاحبہ, ان کو بھی تو دیکھنا ہوگا. کل اختر مینگل صاحب نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو بہت ناراض ہیں, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے, خاص طور پہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے ہیں, اس حوالے سے بہت ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں اور بہت جلدی وہ روئیں گے. تو آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ جی سیاستدان پھر کیا کریں گے اگر الیکشنز ڈیلے ہوں, لیٹ سے کہ نومبر سے آگے چلے جائیں یہ الیکشنز, تو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا رول آپ دیکھتی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کیا رول دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, میں تو کچھ کہنے سے قاصر ہوں, مجھے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے پولیٹیکل پارٹی سے. جس طریقے سے بلز انہوں نے پاس کروائے وہ بھی میرا خیال ہے یہ ایک کوئی سی بی ایم بھیجا انہوں نے پاورفل کوارٹرز میں, ہر ایک کو ہر بل پاس کرایا. دیکھیں نا وہ جو بل پاس کروائے ان میں بلوں میں کیا تھا, اور یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے کیا تھا, آئین کے حوالے سے کیا تھا, اداروں کے رول کے حوالے سے کیا تھا. تو وہ تو ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے. اگر اتنی سیریس بات نہ ہوتی تو اس پہ ہم ہنستے. تو وہ اس وقت کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا موڈ, میرا خیال ہے کہ سب کی نظر ہے کہ بھئی اگلے الیکشنز میں ہمارا کیا بنے گا, اور ان کو یہ لگتا ہے, شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی ان دا گڈ بکس آف دوز دیٹ میٹر. تو اب اس گیم میں, اس سوچ میں آگے کس رخ بڑھیں گے میں کہنے سے قاصر. میر صاحب, آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگلے انتخابات میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, مگر اس کا کیا اثر ہوگا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے اوپر, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نگران حکومت آئی ہے, اس کے اگلے چند روز میں جو اقدامات ہوں گے اس سے بہت سی صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی. اور یہ نگران حکومت جو ہے اس کے بارے میں جو لوگوں کے خدشات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے درست خدشات ہیں, اور اس کو پاکستان میں مسلط کرنے کی ذمہ دار جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, اور ان کے تمام اتحادی بشمول اختر مینگل صاحب کی پارٹی, وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری نیاز مندی ضرور ہے, لیکن یہ نہیں ہم تسلیم کر سکتے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو باپ کے نام سے مشہور ہے, اس کا بلوچستان میں چیف منسٹر جو ہے اس کو آپ سپورٹ کریں, لیکن اسی پارٹی کا اگر ایک آدمی جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بن جائے تو اس کو آپ سپورٹ نہ کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یقیناً وہ اچھی طرح جانتے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب کو, انہوں نے پہل کر دی ہے اپنے تحفظات کا اظہار کر کے, اور بہت سے لوگ مزید بھی تحفظات کا اظہار کریں گے. لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ کہا جائے گا کہ جو لوگ اس نگران حکومت کو پاکستان میں مسلط کرنے کے ذمہ دار تھے, اس میں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کے جو 13 اتحادی جماعتیں تھیں بشمول اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے, یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوگا, اور اس الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ساکھ مجروح ہوگی.
اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے اس لیے، یا ان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی؟ نہیں، یہ تو پہلی دفعہ تو کوئی پاکستان میں جو سیاستدان ہے اس کو نااہل قرار نہیں دیا گیا. جب 2018 میں جب الیکشن ہوا تھا تو تحریک انصاف کو جتوانے کے لیے نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کو جیل میں رکھا گیا تھا. اب وہی ہسٹری جو ہے وہ تحریک انصاف کے بارے میں دہرائی جا رہی ہے. لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 پارٹیاں بنائی گئی ہیں پچھلے 3 مہینے میں، استحکام پاکستان پارٹی اور تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، یہ آنے والے دنوں میں جو لوگ ان پارٹیوں میں شمولیت اختیار کریں گے تو یہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان تینوں جماعتوں کا پتہ صاف کرنے کی کوشش ہوگی اور ایک جعلی طریقے سے ان 2 پارٹیوں کو آگے لانے کی کوشش کی جائے گی، جس کی وجہ سے پورے کا پورا الیکشن کا پروسیس متنازع ہو جائے گا. نسیم زہرا صاحبہ، ڈو یو اگری؟ اور اس کے اندر ایک اور سوال بھی جوڑ دیتی ہوں کہ آپ صدر کے رول کو کیسے دیکھ رہی ہیں، چونکہ انہوں نے کوئی درجن جو ہیں بلز واپس تو کیے ہیں، وہ کیا رول ادا کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جی صدر کوئی ان کی جو تقریر بھی تھی یہ انڈیپینڈنس ڈے پہ، کچھ انہوں نے کہنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا نہیں قدم اٹھائیں گے جس سے کوئی آپ دیکھیں گی وہ اثر انداز ہوگا ان معاملات پہ جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی صورتحال لگ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے موڈ پاورز ایٹ بی کا کیا ہے، یہ جو 2 پارٹیاں بنی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا، پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ہوگا. اور میں تو یہ بھی کہتی چلوں کہ جو پارٹیاں ابھی تک اتحادی تھی، جو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی ابھی اتری ہے کرسی سے، تو وہ گورنمنٹ جس سے ان کی دوستی پہلے تھی، اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ بڑا کلیئر ہے. اس لیے میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں گے، دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ واقعی میں وی کانٹ سے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. مگر حامد میر صاحب، چونکہ آپ کئی عرصے سے، نسیم زہرا صاحبہ بھی، آپ بھی یہاں پہ صحافت کرتے آئے ہیں، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ الیکشنز جو ہیں کیا 2023 میں ہو جائیں گے کیپنگ گراؤنڈ ریالٹیز ان مائنڈ، یا 2024 فیبروری میں ہوں گے جس طرح کہ راجہ ریاض صاحب وعدہ کر رہے ہیں؟ میں راجہ ریاض صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے آرٹیکل 224 کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بات درست ہے کہ مشکل ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے تک بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اس میں یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. میں شاید ان چند لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تحریک انصاف کی حکومت نے ریفرنس فائل کیا تھا تو میں نے ان کی بڑی حمایت کی تھی، لیکن ایک اصول کی بنیاد پہ کی تھی. لیکن مجھے ستمبر کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت جو ان کا طرز عمل تھا اور پھر اس کے بعد بھی کچھ فیصلوں میں جو ان کا طرز عمل دیکھا جائے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائمز ان کا بہت سے کیسز میں ان کا جو ایک جو معاملہ ہے اس میں ذاتی پسند اور ناپسند بڑی حاوی ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ یقیناً کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ ان کا ایک سٹینڈ تو بہت اچھا ہے، لیکن میڈیا فریڈم کے حوالے سے جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کہ بطور ایک صحافی جو ہیں وہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا میں وقت کا انتظار کروں گا، مجھے کوئی ان سے زیادہ امید نہیں ہے. ٹھیک ہے نسیم زہرا صاحبہ، بڑا مختصر سا، آپ الیکشنز کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیپنگ گراؤنڈ ریالٹیز ان مائنڈ؟ وہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے 90 دن کے اندر، اور ہونا بھی چاہیے، مگر کب دیکھ رہی ہیں؟ جی کسی صورت 2023 میں نہیں ہوں گے، 2024 میں شاید ہوں گے. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حامد میر صاحب، اور دونوں کا یہ کہنا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کو اگر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشنز اس سال تو نہیں ہوں گے، اور دعا یہ ہے کم از کم کہ اگلے سال جو ہیں فیبروری کے اندر، جس طرح راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں، الیکشنز ہو جائیں تاکہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے صرف معاشی حالات تو نہیں سنبھالنے، اور بہت سارے معاملات ہیں ہمارے، اور بہت سارے مسئلے ہیں آج، جس طرح کہ 5 گرجا گھروں کو جڑاوالا کے اندر نظر آتش کیا گیا ہے، وہ بھی مسائل ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اور جب تک سیاست دان نہیں آئیں گے، کمان نہیں سنبھالیں گے، تب تک سیاسی معاملات حل نہیں ہو سکیں گے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.